السلام علیکم۔ کیا امتحان دینا ضروری ہے؟ امتحان ایک ایسا لفظ ہے جسے سنتے ہی پیٹ میں بل سے پڑ جاتے ہیں۔ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ موڈ الگ خراب ہو جاتا ہے، نیند بھی نہیں آتی، ہر بات پر غصہ آنے لگتا ہے، اور یہ کیفیت خصوصاً اس وقت طاری ہوتی ہے جب بچوں کا امتحان دینے کا موڈ ہی نہ ہو، سوچا بھی نہ ہو اور تیاری بھی نہ کی ہو۔ جن احمقوں نے تیاری کی ہوتی ہے ان کی ایسی حالت نہیں ہوتی، البتہ ان کی حالت پڑھ پڑھ کر کافی پتلی ہو چکی ہوتی ہے۔ بہرحال ہم تو اکثریت کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ میجورٹی از اتھارٹی۔ ہم میں سے کوئی ہے جو خوشی خوشی امتحان دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، بلکہ امتحان دینے لینے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ بس بچوں کو سارا سال پڑھایا اور اگلی جماعت میں ترقی دے دی، جو آج کل ویسے بھی دے دی جاتی ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو اس نظریے کا خالق تھا، کس کے دل میں یہ خیال آیا تھا، اور اس سے زیادہ تعجب تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جنہوں نے یہ نظریہ نافذ ہی کر ڈالا، بلکہ عملی شکل میں دنیا بھر میں پھیلا ڈالا اور بچوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ ہمیں یقین ہے کہ جس شخص نے یہ نظریہ تخلیق کیا اس نے خود کوئی امتحان نہیں دیا ہوگا، ورنہ وہ ایسی خوفناک بات دوسروں کو کبھی نہ بتاتا۔ اب یہی سوال کسی بھی عقل مند بچے سے پوچھا جائے کہ بیٹا کیا امتحان دینا ضروری ہے، وہ جھٹ سے بول پڑے گا بالکل نہیں۔ دوسرا کہے گا کہ آخر اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اساتذہ کو خود پر اور ہم پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے ہمیں اچھا پڑھایا اور ہم نے اچھا پڑھا، بس اتنا کافی ہے۔ مگر کہاں، چھوٹے چھوٹے بچے پہلے تو بڑے بڑے بستوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور پھر ان کے معصوم دل و دماغ امتحانوں کا خوف جھیلتے ہیں۔ اکثر بچے تو اسی خوف کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں۔ ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، وہ بھی تو اسی کلاس روم میں ہوتے ہیں جہاں اول آنے والے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، سہمے تو وہ بھی ہوتے ہیں، مگر فیل ہونے والے بچوں کے خوف کی قسم اور ہوتی ہے۔ اساتذہ کی حالت الگ خراب ہوتی ہے، وہ پڑھاتے بھی ہیں اور ہمیں ڈراتے بھی ہیں۔ امتحان کا جھنجٹ ان کے لیے تو ختم ہی نہیں ہوتا، اور سب سے مشکل کام تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پرچے انہیں پڑھتے ہیں، پھر اس وقت انہیں جو غصہ آتا ہے وہ بھی ضبط کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس وقت ہم لوگ ان کے پاس نہیں ہوتے، ورنہ جو ہمارا حال ہو الامان الحفیظ۔ بلکہ ہمارے خیال میں اساتذہ کو خود ایک تحریک چلا کر اس نظام کو ختم کرا دینا چاہیے جو ان کا موڈ خراب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اگر وہ کہیں تو ہم سب عقل مند بچے اس تحریک میں ان کا ساتھ دینے کو ہر وقت تیار ہیں۔ وہ کہہ کر تو دیکھیں، مانا کہ ہم ان کی اکثر باتیں نہیں مانتے، مگر یہ بات ضرور مانیں گے۔ اس طرح آئے روز ان کی یہ مصیبت ختم ہو جائے گی اور ہماری تو ہو ہی جائے گی۔ اور ہاں، صرف اساتذہ ہی نہیں، بچوں کی ماؤں کی حالت بھی بہت قابل رحم ہوتی ہے۔ اتنا ہم نہیں پڑھتے جتنا انہیں پڑھنا پڑتا ہے۔ بیچاری میری امی تو میری پڑھائی کی وجہ سے کہیں جا بھی نہیں سکتی، سارا وقت مجھے ہی لے کر پڑھاتی رہتی ہیں۔ میرے بہن بھائیوں کے حصے کا بھی انہیں ہی پڑھانا پڑتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو امتحان دینے اور لینے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ جنہوں نے نہیں پڑھنا انہوں نے نہیں پڑھنا، اور جن بچوں نے پڑھنا ہے انہیں نہ بھی پڑھائیں تو وہ پڑھیں گے۔ لہٰذا ٹیچرز کو چاہیے کہ صرف پڑھا دیا کریں یا زیادہ سے زیادہ ہوم ورک کروا لیا کریں، بس امتحان نہ لیا کریں، اور سال کے آخر میں سب بچوں کو ایک جیسا پاس کر دیا کریں اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے رخصت کر دیا کریں۔ آخر اتنا کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ اب یہ سوال کہ پھر لائق اور نالائق میں کیا فرق رہ جائے گا؟ محنت کرنے والے بچوں کو انعام اور محنت نہ کرنے والوں کو سزا کیسے ملے گی؟ غیر ضروری ہے۔ جو بچے لائق اور محنتی ہیں وہ سال کے آخر تک پتہ چل ہی جاتا ہے، جو نالائق اور سست ہیں انہیں نالائق اور نکما کہہ کر ان کے دل توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آج کل کے بچوں کی ذرا ذرا بات پر دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں، یعنی وہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، پھر تو اتنی بڑی بات بالکل نہیں کہنی چاہیے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کا ایک اور آسان حل یہ ہے کہ رائے شماری یعنی ووٹنگ کرا لی جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ کیا لائق، کیا نالائق، کیا اساتذہ، کیا والدین، سب اس حق میں ووٹ دیں گے کہ امتحانات لینے دینے کا نظام فی الفور ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس سے سب کو بے حد ذہنی اذیت ہوتی ہے۔ یہ خوفناک اور نیند اڑا دینے والا نظام ختم کرنے سے بچے جہاں بے حد خوش ہوں گے، وہاں اساتذہ اور والدین کو بھی سکون ملے گا۔ اسکول والوں کے کئی طرح کے اخراجات ختم ہو جائیں گے، بلکہ کتنا اچھا ہو اگر وہ انہیں بچت شدہ روپوں سے ہماری پارٹی کر دیا کریں تاکہ ہم اور خوش ہو جائیں۔
ہم نے تو آپ کو ہر طرح سے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی ہے، اب دیکھیں کہ شاید کوئی ایسا ہمت والا میدان میں آئے جو امتحانات ختم کرنے کا نظریہ پیش کرے۔ ہم نے تو اپنا پورا زور آزما لیا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا جس کا ہمیں خوف بھی ہے اور یقین بھی، تو پھر مجبوراً ہمیں سنجیدگی سے پڑھنا پڑے گا اور ظاہر ہے امتحانات بھی دینے ہوں گے۔ البتہ دکھی دل سے ایک صدا ضرور نکلے گی، ہم ہیں مجبور اور لاچار، ہماری کون سنے ہے فریاد۔